اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو توابین کی جماعت قائم ہوئی قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا جو ہے سردار مختار ثقفی جو ہے مقرر ہوا، اور مختار ثقفی نے جو ہے اپنی جو ہے نگرانی میں توابین کی جماعت کو ساتھ لے کر قاتلان حسین کا جو ہے بدلہ لینا شروع کیا۔ گاؤں گاؤں قریہ قریہ یہ خبر ہو چکی تھی کہ قاتلان حسین کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، اور ان کی تلاش جاری ہے۔ تو شمر ہے، ابن سعد ہے، خلی ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ سب جو ہے اپنے اپنے جانوں کو چھپا کر کے جو ہے کسی نہ کسی محفوظ جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مختار ثقفی ہم تک نہ پہنچے اور ہم سے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے۔ مختار ثقفی نے جو ہے اس توابین کی جماعت کو لے کر کے شمر بن ذی شوشل کو پکڑا، اور پھر جو ہے اس کو لایا گیا، پھر اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے، پھر اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو ہے اس کے ہڈیوں اور پھسلیوں کو جو ہے توڑا گیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کے جو ہے ہاتھ کاٹے گئے، پھر گھوڑے دوڑائے، پھر پیر کاٹے گئے، پھر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس طرح سے جو ہے اس کو تڑپا تڑپا کر کے جو ہے اس کو جو ہے مارا گیا، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ امام حسین کا قاتل تو ہی ہے، تو نے ہی امام حسین کی گردن کو جو ہے تن سے جدا کیا تھا، اور تو نے ہی گھوڑے دوڑایا تھا امام حسین کے اس مقدس نعش پر، اس مقدس گلگوں بدن پر، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر حالت سجدہ کے اندر سوار ہوتے تھے۔ اس حسین کے گردن کو تو نے جدا کیا تن سے، اور تو نے گھوڑے دوڑایا آپ کے جسم پر، اس کا بدلہ آج تجھے یہ دینا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ترسا ترسا کر کے اور اس کو جو ہے تکلیف دے دے کر کے جو ہے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے خلی کو ڈھونڈ کے نکالا گیا، اور خلی وہ مردود شخص تھا کہ جس نے جو ہے حضرت امام علی اصغر کے جو ہے حلق پر تیر چلایا تھا، جو امام حسین کے بازو کو جو ہے کاٹتا ہوا اس ننھے سے حلق کے اوپر جا کے لگا تھا۔ حاضرین، اس کی موت کو بھی بڑی دردناک انداز سے موت دی گئی۔ اس کو بھی جو ہے لا کر زمین پر لٹایا گیا، اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے، اور اس کے حلق کے اوپر جو ہے تیروں کے وار کرتے گئے، اور گھوڑے کے ٹاپوں سے جو ہے اس کے جو ہے جسم کو جو ہے کچلتے گئے، اور یہ بتائے کہ یہ جو ہے وہی حلق تھا جس پہ تو نے تیر چلایا تھا۔ اس ننھے حلق کے اوپر تیر چلانے کی سزا دیکھ، یہ تو دنیا کی سزا ہے، لیکن آخرت میں تو تجھے بہت سخت ترین سزا اور جہنم کے جو ہے نچلے حصے کے اندر رہنا ہے۔ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے پیر کاٹ دیے گئے، اس کے ہڈیوں اور پھسلیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے چورا کر دیا گیا، اور اس کے حلق کے اوپر جو ہے یعنی تیروں کی بوچھار کر کے جو ہے اتنی دردناک جو ہے اس کو موت دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ابن سعد کو تلاش کیا گیا۔ ابن سعد جا کر چھپ گیا تھا ملک رائے کے اندر، ملک رائے کی جو ہے حکومت کرنا چاہتا تھا ملک رائے پر۔ ابن سعد وہ بدنصیب انسان ہے
جو ایک خوش نصیب باپ کی اولاد میں سے ہے، جن کو حضرت سعد بن، جن کو جو ہے ابن وقاص کہا جاتا تھا۔ سعد بن وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ اس کا بیٹا یہ جو ہے ابن سعد ہے، اس کو تلاش کیا گیا، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اور پھر جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہی سزائیں دی گئی، وہی اس کو جو ہے باندھ کے کوٹا گیا، اور پہلے مارا گیا، اس کو جو ہے ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا، اور اس کے جسم کے اوپر خنجر چلائے گئے، اور اس کے جسم کے اوپر تیر چلائے گئے، اور پھر جب وہ زخموں سے چور ہو گیا تو زمین پہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر جو ہے گھوڑوں کو جو ہے اس کے اوپر دوڑایا گیا، اس کے جسم کے اوپر، اور اس کے ہڈیاں اور پھسلیاں اور چہرے کو مس کر دیا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، اور اس طرح سے جو ہے اس کو دردناک موت دی گئی۔ حاضرین، اس کے بعد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، جو اس کربلا کی جنگ کا جو ہے اس وقت کا جو ہیرو بنا ہوا تھا، اور جو یزید نے تو بیعت لینے کے لیے کہا تھا، لیکن جو ہے اس نے امام حسین پر ظلم کیا، اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، اور ایسا ظلم کیا کہ امام حسین کو اور آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسی کو شہید کیا۔ اس میں اس کا ہی پورا رول تھا شہید کرنے میں، اور امام حسین کو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا جو ہے عالم اور قاضی تھا، جو بصرہ کے اندر حاکم بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن بصرہ سے جو ہے یزید نے اس کو جو ہے کوفہ کا حاکم بنا کے بھیجا، اور پھر اس ظالم نے جو ہے کوفہ کے جو ہے خوش نصیب مسلمان جو امام حسین کے عاشق تھے، ان لوگوں کو پہلے ایک ایک کر کے جو ہے قتل کیا، کسی کو شہید کیا، کسی کو قید میں رکھا، زندان میں ڈال دیا، اور پھر امام حسین کو شہید کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا لوگ پیچھا کرتے نکلے۔ عبید اللہ ابن زیاد دوڑتا، گھوڑے کے اوپر کانپتا، بھاگتا ہوا، جنگلوں اور بیابانوں اور ویرانوں سے دوڑتا ہوا اپنی جان کو چھپاتا پھر رہا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ امام زین العابدین ایک سفر میں تھے، اور سفر کے اندر جو ہے دوپہر کی تیز دھوپ میں خیمہ لگا کر کے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اتفاق سے ایک ایسا وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا اور کانپتا ہوا پسینے میں شرابور تھا، اور پانی کی تلاش میں تھا۔ دیکھا کہ خیمہ نظر آ رہا ہے، اس کو پانی کی امید مل گئی کہ یہاں ضرور مجھے پانی ملے گا۔ دوڑ کے جو ہے ہانپتے ہوئے اس خیمے پر پہنچا، اور کہا کہ اے اہل خیمہ، اگر اجازت ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں، اور میں بہت پیاسا ہوں، اور میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے جو ہے پانی مل سکتا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ ہانپتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز کو سنا تو اجازت دی کہ اندر آ سکتے ہو۔ پھر جو ہے وہ خیمے کے اندر آیا۔ امام زین العابدین نے اپنے مشکیزے سے ایک کٹورا پانی بھر کر کے اس کو دیا، اس نے جو ہے پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اس نے خواہش ظاہر کی کہ اور ایک کٹورا دے دیا جائے۔ امام زین العابدین نے جو ہے اس کو اور ایک کٹورا دیا پانی کا بھر کے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اس نے تیسری بار بھی جو ہے اس کٹورے کو آگے بڑھایا، تو امام زین العابدین نے تیسری بار بھی جو ہے اس کو پانی کا کٹورا بھر کے دے دیا، اور اس نے جب 3 کٹورے پانی پیا تو اس کو سیرابی حاصل ہو گئی، اور اس نے یہ پہچان لیا کہ وہی عابد بیمار ہیں، یہی وہ سجاد ہیں جو امام حسین کے صاحبزادے
میدان کربلا سے جو ہے یہ اکیلے چشم چراغ بچ کر آئے تھے، یہ آج انہی نے جو ہے مجھے پانی پلایا ہے۔ پھر اس شخص نے یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے امام زین العابدین، آپ امام حسین کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا سے اکیلے بچ کر آئے تھے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم، ہم تو تجھے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور قیامت کے دن بھی تجھے جو ہے پہچانیں گے۔ تو نے ہی تو میرے والد گرامی کو قتل کیا، تو نے ہی تو میرے بھائیوں کو اور میرے اعوان کو اور انصار کو، میرے مددگاروں کو، میرے خدام کو تو ہی تو جو ہے قتل کرنے والا قاتل ہے۔ تو اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ امام زین العابدین، جب تم یہ جانتے ہو کہ ہم نے تم پر 3 دن تک پانی بند کر دیا تھا، پانی لانے کے لیے عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، آپ لاتے لاتے جو ہے شہید ہو گئے تھے، لیکن پانی کے مشکیزے کو جو ہے خیمے تک نہیں پہنچنے دیا، مشکے پہ تیرے چلا کر کے جو ہے مشکیزے کو چھنی کر کے پانی وہیں گرا دیا گیا۔ لیکن آج جو ہے آپ اتنے اطمینان کے ساتھ اس شخص کو پانی پلا رہے ہیں جس نے آپ پر 3 دن پانی بند کیا تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بیان سنو، کتنا خوبصورت بیان ارشاد دیتے ہیں آپ۔ کہا ہے کہ اے ظالم، وہ تیرے گھر کا اور تیرے خاندان کا اصول تھا، وہ تو نے ادا کیا، اور یہ محمد الرسول اللہ کے گھر کا اصول ہے اور محمد الرسول اللہ کے خاندان کا اصول ہے، ان کے گھرانے کا یہ طریقہ ہے، ہم اپنے طریقے پر ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں، ہم قیامت کے دن اہل ایمان اور خوش نصیب مسلمانوں کو جو ہے میدان محشر میں جو ہے حوض کوثر بھی پلانے والے ہیں، ہم حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ہمارے گھر کا یہ اصول ہے، ہم نے جو ادا کیا۔ عزیز اور دوستو، اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔